دین اسلام امت اسلامیہ کو اور امت مسلمہ کو ایک برادری قرار دیتا۔ جو بھی آخری نبی پر ایمان لے کے آتے ہیں اور انہیں اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اسلام انہیں ایک برادری قرار دیتا۔ جیسے امت اسلامیہ امت مسلمہ کہتے، اور قرآن مجید نے اس کا مختصر سا تذکرہ یوں کیا کہ رحماء بینہم، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہوتے۔ جہاں واقعی ایمان اور اسلام ہوتا ہے وہاں مسلمانوں میں محبت، شفقت، خیرخواہی، بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں، اور پیارے نبی فرمانے لگے کہ ایسا جذبات ہوتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں جیسے کہ جسم کے مانند، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف آ جائے تو پورا جسم بے خوابی میں اور تکلیف میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورے جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، اس تکلیف میں، اس بخار میں، اس بے خوابی میں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تری المؤمنین فی تعاطفہم وتوادہم وتراحمہم، کہ تم مسلمانوں کو ایسا دیکھو کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لے کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور ان میں ایسا محبت ہے، اور ان کا آپس میں ایسا تعلق ہے سچے مسلمانوں کا۔ اللہ نے اسی انداز میں تذکرہ فرمایا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہے۔ کہاں مسلمانوں کا یہ منظرنامہ اور کہاں آج مسلمانوں کی حالت، کتنا فاصلہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جہاں ایمان کی حقیقت ہوتی ہے اور اسلام اپنی روح کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پھر وطنیت کے بت حائل نہیں ہوتے، لسانیت کے بت حائل نہیں ہوتے، عصبیت کی گندگی نہیں ہوتی، فرقہ واریت کی سیاہی نہیں ہوتی، پھر وہ ایمان کی حرارت اور اسلام کا رشتہ ہر چیز پہ بالا تر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان دلوں سے نکل جائے تو پھر وہاں وطنیت آتی ہے، قومیت آتی ہے، عصبیت آتی ہے اور فرقہ واریت آتی ہے، اور پھر یہ مسلمان بہم دست گریبان نظر آتا ہے، بلکہ ایک فیشن سا بن گیا ہے، ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کو برا کہو اور غیر مسلموں کے گن گاؤ۔ یاد رکھیے یہ اسلام ہی ہے جو اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ دیتا ہے۔ اقلیتوں کے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو تحفظ دیں۔ دنیا میں واحد ریاست یہودیت میں اسرائیل ہے، اور آج دنیا اس کا ظلم دیکھ رہی ہے، اس کی درندگی دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جو اقلیت کو تحفظ دیتا ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو۔ لیکن بعض جاہل، ان پڑھ، احمق وہ تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کو کسی مذہب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ کے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں اور بڑے عہدوں پر ہیں،
وہ اقلیتوں کی حمایت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کا انکار، کہ اسلام کو کسی مذہب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سارے مذاہب ایک جیسے ہیں، سارے ادیان ایک جیسے ہیں، ایسے احمق لوگ بھی موجود ہیں۔ اور وہ علل اعلان کہتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، نجات اور فلاح کا راستہ، انسانیت کی نجات کا راستہ صرف دین اسلام ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں یہ دین اسلام ہی ہے جو ہر قسم کے اقلیتوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی بات کرتا، لیکن ایک فیشن بن گیا کہ مسلمانوں کی برائیاں کرو عصبیت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے، علاقیت کی وجہ سے، اور غیر مسلموں کے گن گاؤ، ان کی تعریفیں کرو، یہ ایک فیشن سا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافقین کی عادت ہے، یہ منافقین کی عادت ہے۔ ایمان کا خاصہ یہ ہے، ایمان کا خاصہ یہ ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اگر اختلاف ہو بھی جائے تو نوبت جھگڑے اور لڑائی تک نہیں جاتی، اگر اختلاف کی نوبت آ بھی جائے تو نوبت جھگڑے اور لڑائی تک نہیں جاتی۔ اعزۃ علی الکافرین، ہاں کافروں کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہیں کہ کافر ان پہ قابو نہیں پا سکتے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو ان کے اندر نرم گوشہ، اختلاف بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، بہنوں میں بھی ہوتا ہے، باپ بیٹے میں بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مروت نفرت تک نہیں جاتی، جھگڑے اور لڑائی تک نہیں جاتی کہ مسلمان کا قاتل بنے، مسلمان سے دشمنی کرے، مسلمان کی جان مال عزت آبرو پر حملہ آور ہو۔ اور فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جس نے کسی مسلمان کا خون حلال سمجھا، جس نے کسی مسلمان کا خون حلال سمجھا، وہ غیر مسلم ہو گیا، ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کا خون حلال سمجھا، فرمایا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اور ہمیشہ کا جہنمی کافر ہوتا ہے؟ بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا کفر ہے کہ مسلمان سے دشمنی کرنا اور اس کی جان لے لینا، اور مسلمان کا قاتل بن جائے۔ ہاں میرے عزیزو، جب مسلمان معاشرے اور سوسائٹی ایمان کی حقیقت سے خالی ہوگی تو پھر وہ مسلمانوں کی جان لے گا، عصبیت کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، اغراض کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، پھر اس کی نظر میں ایمان، اسلام، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ یہ ایک عجیب دنیا میں ایک فیشن چل پڑا ہے کہ مسلمانوں کی برائیاں کرو اور مسلمانوں پہ طنز کرو اور مسلمانوں کے لیے دشمنیاں پیدا کرو۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے مضبوط عمارت کے اجزاء، جن اجزاء سے عمارت کی مضبوطی ہوتی، مسلمان کا مسلمان سے تعلق ایسا ہے جیسے ایک مضبوط عمارت کی اجزاء، اور ان اجزاء سے عمارت کی مضبوطی ہوتی ہے، اور عمارت مضبوط رہتی ہے، اور ہر ایک جز
ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہے. ایسا ہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ پیش کیا. ثم شبک بین اصابعی، یوں پھر انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا. یشد بعض بعضا، اس طرح فرمایا مسلمان آپس میں ایک مضبوط طاقت بنتے ہیں، ایک مضبوط قوت بنتے ہیں. لیکن مسلمان نادانی میں، مسلمان اپنی غفلت کی وجہ سے اس طاقت سے بے خبر ہے. دشمن جانتا ہے، اس لیے دشمن جتنے وہ اپنے جنگی ساز و سامان پہ بجٹ خرچ کرتا ہے، جتنا وہ اپنی جنگی ساز و سامان پہ اپنی دولت اور بجٹ خرچ کرتا ہے، اس سے بھی بڑی دولت وہ اس پہ خرچ کرتا ہے کہ مسلمان معاشرے اور مسلمان سوسائٹی اور مسلمان ملکوں میں اسلام اور ایمان نہ رہے. جو مسلمان قوم کو ایک کر سکتا ہے، جو مسلمان ملت کو ایک کر سکتا ہے، جو ملت اسلامیہ کو ایک طاقت بنا سکتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں جتنا بڑا بجٹ وہ اپنی عسکری آلات اور وسائل پہ خرچ کرتا ہے، اس سے بڑا بجٹ وہ مسلمانوں میں تفریق، مسلمانوں میں نفرت اور مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دینے کے لیے خرچ کرتا ہے. اسے پتا ہے مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی قوت ان کی وحدت کے اندر موجود ہے، ان کی وحدت میں موجود ہے. وہ جانتا اچھے طریقے سے. اس نے ہمارا ماضی پڑھ رکھا ہے. جب مسلمانوں کی تعداد پہلی گنتی ہوئی تو مردم شماری میں تعداد 500 اور دوسری مردم شماری ہوئی تعداد 1000 اور تیسری مردم شماری ہوئی تقریباً تعداد 1400-1500. لیکن دنیا نے دیکھا اس 1500 میں رنگ کا کالا بھی تھا، ذات کا غلام بھی تھا، وہاں قریشی بھی تھے، وہاں بنو امیہ کی بھی تھے، وہاں مہاجر بھی تھے، وہاں انصار بھی تھے، وہاں حبشہ کی بھی تھے، وہاں سلیمان فارس کی بھی تھے. کوئی کہیں کا وحدت اور پیار ایسا جیسے لگتا تھا سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اور دنیا نے دیکھا اس وحدت میں دنیا کو پھر سلامتی دی. پھر دنیا نے دیکھا اس اخوت اسلامی نے، وحدت اسلامی نے دنیا کو امن اور سلامتی عطا کی ہے، اور دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا. لیکن آج عصبیت عروج پر ہے، عصبیت عروج پر ہے اور قومیت عروج پر ہے، اور فیشن بن چکا ہے مسلمانوں کے بارے میں تبصرے کرنا، مسلمانوں کے خلاف تجزیے کرنا، مسلمانوں کے خلاف مسلمان معاشرے میں نفرتوں کو عام کرنا. فیشن بن چکا ہے. اور کفار کے قریب اور ان کی تعریفیں، ان کے گنگانا، ان کی صدا، ان کے لیے واہ واہ، یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے. تو میرے عزیزو، ہم جس دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہمیں جو اللہ کے پیغمبر نے نصیحتیں فرمائی ہیں، پیغام دیا ہے کہ دیکھو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے شفقت کے جذبات، رحم کے جذبات، ایثار کے جذبات اور آپس میں ایک دوسرے پہ شفقت اور خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور پیغام دیا قرآن میں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی بھائی ہے، ان میں تو اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے. لیکن خود غرضی ایسی ہے، مفاد پرستی ایسی ہے میرے عزیزو، جو آج اس بھائی چارے میں حائل ہو چکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا تدخلوا الجنہ، جنت میں نہیں جاؤ گے، حتی تؤمنوا، جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
اور تمہارا ایمان قابل اعتبار نہیں جب تک کہ تم آپس میں مسلمان آپس میں محبت نہ کریں. سبحان اللہ. صحت مند ایمان ہو اور مسلمانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات نہ ہو، صحت مند اسلام ہو اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے درد اور تکلیف اس کے دل میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جب جسم کے کسی حصے میں اللہ نہ کرے فالج گر جائے تو وہ دوسرے جسم کے حصے کا درد محسوس نہیں کرتا. جسم کے کسی حصے میں فالج گر جائے تو وہ جسم کے دوسرے حصے کی تکلیف محسوس نہیں کرتا. فالج گرا ہوا سن ہو گیا، اس میں زندگی نہیں ہے. ہاں میرے عزیزو، جب آدمی کی ایمان پر قومیت اور وطنیت، عصبیت اور لسانیت یا بے حیائی اور دنیا پرستی کا فالج گر جائے اس کے ایمان پر، تو پھر وہ دوسرے مسلمان کا درد اور تکلیف محسوس نہیں کرتا. فالج زدہ ہے اس کا ایمان، فالج زدہ ہے اس کا اسلام. درد محسوس چی جائے کہ مسلمان کی عزت پہ حملہ آور ہو، گالم گلوچ کرے، اس کو حقیر جانے، اس کو رسوا کرے، اس مسلمان کے خلاف پروپیگنڈے کرے. اسلام میں اس کی کہاں گنجائش؟ اس کا تو مسلمانی سے کوئی تعلق نہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، نفرت نہیں ہو سکتی. اختلاف رائے ہو سکتی ہے لیکن ایک دوسرے کا جانی دشمن نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کا قاتل نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اختلاف رائے ہو سکتا. تو میرے عزیزو، اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ مسلمان کا تعلق آپس میں اخوت اسلامی کے رشتے سے جڑا ہوا ہو، آپس کے بھائی چارے کے ساتھ جڑا ہوا ہو. کبھی اس کی زبان سے کسی مسلمان کی برائی نہ ہو، زبان کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، وطنیت کی وجہ سے زبان سے مسلمان کی برائی نہ ہو. یہ بڑا ظلم ہے، اور یہ اسلام ہی کا حسن ہے میرے عزیزو، جس نے ہر قسم کے انسانیت کے حقوق بتائے اور ہر قسم کے انسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے ملک میں اقلیت بھی رہے جو غیر مسلم ہے لیکن تمہارے ملک کے قانون کے مطابق رہ رہے ہیں اور تمہارے دین اسلام کا احترام کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا اگر تم نے ان پر زیادتی کی اور ظلم کیا تو کل میں ان کے مقابلے میں ان کی طرف سے کل تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہوں، ان کی طرف سے تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہوں. یہ اسلام ہے جو غیر مسلموں کو بھی تحفظ دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر مسلموں کا مذہب اور غیر مسلموں کا نظریہ اور غیر مسلموں کا عقیدہ نجات اور فلاح کا راستہ ہے. یہ گمراہی، یہ بے دینی ہے. نجات اور فلاحت کا راستہ صرف دین اسلام ہے، اور قیامت تک جو اللہ کے ہاں دین مقبول ہے، نجات کا راستہ ہے، وہ صرف دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر دین اسلام کو کسی اور راہ پہ چل گئے تو اللہ کے ہاں وہ راستہ قبول نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی، ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. اسلام کی نسبت سے اللہ نے آج ہمیں یہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ. جس نے کسی اور طریقہ زندگی میں، کسی اور تہذیب میں عزت اور فلاح چاہی، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں نعمت اسلام کی قدر نصیب فرمائے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کی جو آداب ہیں، اللہ اس کی زندگی میں رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.